اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا حصہ، عنوان خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں، جس میں کچھ پاک ہستیوں کے مختصر حالات زندگی پہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم احواز بابل یا عراق کے ایک قریہ کوسا میں طوفان نوح سے 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 86 سال کی ہوئی تو آپ کے یہاں وطن جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور 90 سال کی عمر میں جناب سارہ سے اسحاق علیہ السلام متولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں بیویوں کو ایک جگہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ سارہ کو ماں اسحاق شام میں چھوڑا اور ہاجرہ ماں اسماعیل حجاز کے شہر مکہ میں بے حکم خدا پہنچا آئے۔ اسحاق کی شادی شام میں اور اسماعیل کی مکہ میں قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسی طرح اسحاق کی نسل شام میں اور اسماعیل کی نسل مکہ میں بڑھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ مکہ تشریف لائے اور اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ تعمیر ہجرت نبوی سے 2793 سال قبل ہوئی۔ آپ کا لقب خلیل اللہ اور آپ اول العزم پیغمبر تھے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں انتقال کیا اور مقام قدس جلیل خلیل الرحمن میں دفن ہوئے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنا جانشین حضرت اسماعیل کو قرار دیا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت جناب مسیح سے 1911 سال قبل ہوئی۔ حضرت اسماعیل کے خصوصی امتیازات یہ ہیں: نمبر 1، آپ کی وجہ سے مکہ آباد ہوا۔ نمبر 2، چاہ زمزم برآمد ہوا۔ نمبر 3، حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا۔ نمبر 4، 10 ذی الحج کو عید قربان کی سنت جاری ہوئی۔ آپ کا انتقال 137 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ ہجر اسماعیل مکہ کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کے 12 فرزندوں میں کیدار کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ 3 صدی عیسوی میں ایک شخص فر نامی پیدا ہوا جو انتہائی با کمال تھا۔ اس فر کے نسل سے پیغمبر اسلام پیدا ہوئے۔ علامہ ترہی کا کہنا ہے کہ اس فر کے دادا نضر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بالحنج سے اس نے ایک بڑی مچھلی شکار کی تھی۔
جس کو قریش کہا جاتا ہے، اور اسے لا کر مکہ میں رکھ دیا، جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ لفظ پر عبرانی ہے، اس کی معنی پتھر کی ہیں، اور قریش کی معنی عربی میں سوداگر کی ہیں۔ کسی 5ویں صدی عیسوی میں ایک بزرگ فر کی نسل سے گزرے ہیں جن کا نام کسی تھا۔ کسی کا اصل نام زید اور کنیت ابو مغیرہ تھی۔ یہ نیک چلن، بامرد، سخی اور دلیر تھے۔ ان کے اخلاق بلند، شائستہ اور مہذب تھے۔ خانہ کعبہ کی مرمت کروائی اور دار الندو بنوایا۔ مکے میں ایک کنواں کھدوایا جس کا نام عجول تھا۔ کسی کا انتقال 480 عیسوی میں ہوا۔ مقام ہجون میں دفن کیا گیا۔ عبد المناف کسی کے 4 بیٹے تھے، جن میں محمد دار سب سے بڑا اور عبد المناف سب سے لائق تھا۔ عبد المناف کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو شمس تھی۔ ماں کا نام حمی بنت خلیل تھا۔ دیار بکری کا کہنا ہے عبد المناف کو مغیرہ کہتے ہیں۔ وہ تقوی اور صلہ رحم کی تلقین کیا کرتے تھے۔ باپ اور بیٹا ایک ہی عقیدے پر تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ ہاشم آپ کا نام عمر اور کنیت ابو نفلہ تھی۔ آپ کے والد عبد المناف اور والدہ عاتقہ بنت مرت السلمیہ تھیں۔ آپ کو علو مرتبہ کی وجہ سے عمر الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ آپ فطرتاً سیر چشم اور فیاض تھے۔ دولت مندی میں بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی شادی خاندان کی ایک لڑکی سے ہوئی جس سے حضرت اسد پیدا ہوئے۔ دوسری شادی خزرجیوں کے ایک مشہور قبیلے بن عدی ابن تجار یثرب کے نجیب الطرفین دختر سے کی۔ اس کے وطن سے ایک باوقار لڑکا پیدا ہوا جو آگے چل کر عبد المطلب شیبۃ الحمد سے پکارا گیا۔ عبد المطلب ابھی دودھ پیتے تھے کہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اولاد کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں نے مشرق اور مغرب میں چھان کر دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں، اور بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں۔ دولت مندی میں بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حجاج کی خدمت آپ کا کارنامہ تھا۔ مورخین ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شدید قحط کے موقع پر اپنی ذاتی دولت سے شام جا کر بہت کافی کے خریدا تھا اور اسے لا کر تقسیم کیا اور لوگوں کو کہا اسے شوربے میں توڑ کر کھا جاؤ۔ حشم کی معنی توڑنے کی ہے، لہذا آپ کو آپ ہاشم کہے جانے لگے۔ جناب اسد آپ حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی وفات 497 عیسوی میں سے قبل ہوئی تھی۔ آپ میں انسانی ہمدردی خود کمال پہنچی ہوئی تھی۔ اسد کی معنی شیر کے ہیں۔ ابن خالویہ کا کہنا ہے کہ شیر کی 500 نام ہیں یا قسمیں ہیں، جن میں ایک اسد بھی ہے۔ شیر بھوک اور پیاس میں صابر ہوتا ہے۔ حضرت اسد کی اولاد کم تھی، بلکہ غالباً صرف
फातिमा बिनते असद थी, जो बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी करार पाईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप हज़रत हाशिम के नहायत जलीलुल कदर साहबजादे थे। 497 ईस्वी में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल बचपन में हो चुका था। आप वालिद की तरह आपकी वालिदा, जिनका नाम सलमा था, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का एक नाम शेबतुल हम्द भी था, क्योंकि आपके बाल विलादत के वक्त सफ़ेद थे। आपने अपने आबा व अज्जा की तरह अपने पर शराब हराम कर रखी थी। गार हिरा में बैठकर इबादत करते थे। आपका दस्तरख्वान इतना वसी था कि इंसानों के अलावा परिंदों को भी खाना खिलाया जाता था। मुसीबत ज़दों की इमदाद और अपाहजों की खबरगिरी का सेवा था। अब्दुल मुत्तलिब का ये अजीम कारनामा है कि उन्होंने चाहे ज़मज़म, जो महरूर ज़माने से बंद हो चुका था, फिर खुदवा कर जारी किया। मौरखीन का कहना है कि आपके अहद में काबा मौज़मा पर लश्कर कुशी हुई। अबरतुल शर्म यमन का ईसाई बादशाह था। उसमें मजहबी तासब बेहद था। काबा की अज़मत देखकर आतिश हसद भड़क उठा था और उसके वक़ार को घटाने के लिए मकाम सना में एक अजीम शान गिरजा बनवाया, मगर उसकी लोगों की नज़र में खाना काबा वाली अज़मत पैदा हो न सकी। बस उसने काबा को ढाने का फैसला कर लिया और असवद बिन मकसूद हबशी एक अजीम शान लश्कर मक्का की तरफ रवाना कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब अपने चंद साथियों समेत खाना काबा के दरवाजे पे जाकर खड़े हुए और कहा, मालिक, ये तेरा घर है, तू ही बचाने वाला है।